سعودی عرب میں ہلال کا چاند نظر آنے کے بعد 25 مئی سے شروع ہونے والے تقریباً 20 لاکھ مسلمان مکہ مکرمہ کے لیے سالانہ حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ حج دنیا بھر سے مسلمانوں کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے زندگی میں ایک بار کا سفر ہے۔ یہ اسلام کا 5واں ستون بھی ہے۔ پنجاب ٹریفک پولیس نے مزید منظم اور مؤثر ٹریفک نظام قائم کرنے کی کوششوں کے تحت صوبے بھر میں لین لائن سسٹم کو سختی سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے اور شہریوں میں ٹریفک قوانین کی زیادہ سے زیادہ تعمیل کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ لاہور پولیس نے کوٹ لکھپت میں ایک شہری کو لالچ دینے اور لوٹنے کے لیے خواجہ سراؤں کے ساتھ کام کرنے کے الزامات سامنے آنے کے بعد پولیس کے مطابق 2 خواجہ سرا ملزمان نے قصور کے رہائشی کو مبینہ طور پر پھنسا کر لاہور کے ایک فلیٹ میں بلایا۔ ایک بار جب وہ وہاں پہنچا تو اس شخص پر مبینہ طور پر ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور روپے لوٹ لیے، 40,000 نقد۔ کراچی پیر کو گڈاب سٹی تھانے کی حدود میں M9 موٹر وے پر کھڑی پولیس وین سے تیز رفتار ڈمپر ٹرک سے ٹکرا جانے سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ایک بیان میں پولیس نے کہا کہ اسنیپ چیکنگ کے لیے تفویض کردہ پولیس موبائل کو تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ پولیس ترجمان نے ایک بیان میں کہا دھماکے کے نتیجے میں کانسٹیبل واجد اور سب انسپکٹر صاحب داد سولنگی دونوں موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ رائٹرز کے تجزیے کے مطابق ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ سے پہلے ہی دنیا بھر کی کمپنیوں کو کم از کم $25 بلین کا نقصان ہوا ہے اور یہ بل بڑھ رہا ہے۔ ریاستہائے متحدہ، یورپ اور ایشین درج کمانیوں کے تنازع کے آغاز سے لے کر اب تک کارپوریٹ بیانات کا نظر پیش کرتا ہے۔ کاروبار، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، ٹوٹی پھوٹی سپلی چینز اور آبنائے ہرمز پر ایران کے گھٹن سے منقطع تجارتی راستوں سے دوچار ہیں۔ واشنگٹن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی اختیارات کو دوبارہ میز پر رکھنے کے فیصلے سے اندرون ملک سیاسی تقسیم بڑھ رہی ہے، جہاں ڈیموکریٹس اس محاذ آرائی کو تیزی سے معاشی طور پر نقصان دہ، تصویراتی طور پر متضاد اور سیاسی طور پر خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ تہران کے ساتھ مذاکرات ایران کے باہمی تسلیم کے مطالبے پر رک گئے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس سفارتی دباؤ کو بڑھا رہا ہے اور جنگی بیانات میں اضافہ کر رہا ہے، ایک ایسا مجموعہ جو آنے والے ہفتوں میں امن معاہدے کو محفوظ بنانے کی کوششوں کو مزید روک سکتا ہے۔ جیسے ہی ایران کے وسیع و عریض دارالحکومت پر رات ڈھل رہی ہے اور البرز پہاڑوں کی برفانی چوٹیاں تاریکی میں ڈوب رہی ہیں، ہزاروں ایرانی معمول کے مطابق ریاستی سرپرستی میں ہونے ریلیوں کے لیے سڑکوں پر نکل رہے ہیں، جن کا مقصد امریکہ کے خلاف حامیوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ تہران کے ایک اعلیٰ درجے کے محلے تاجرش اسکوائر کے قریب ایرانی جھنڈوں کے سمندر پر امریکہ مرد آباد کا ناگزیر نعرہ گونج رہا ہے، جبکہ گلی کوچوں میں چائے اور تحائف جیسے حب الوطنی پر مبنی بیس بال کیپس اور پیچ پرجوش ہجوم کے لیے ہاک کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، DRC اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا پر قابو پانے کے لیے ایک بین الاقوامی کوشش جاری ہے، جس نے سینکڑوں افراد کو متاثر کیا ہے اور درجنوں مشتبہ اموات کا سبب بنی ہے، کیونکہ ریاستہائے متحدہ اپنے متاثرہ شہریوں کی ایک چھوٹی تعداد کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اتوار کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا۔ تازہ ترین وبا ابھی تک وبائی ہنگامی صورتحال کے معیار پر پورا نہیں اترتی ہے، لیکن WHO نے اعلیٰ مثبت شرح پر پورا نہیں اترتی ہے، لیکن WHO نے اعلیٰ مثبت علاقوں میں کیسز اور اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد کو خبردار کیا ہے کہ اس وقت جس کا پتہ چلا اور رپورٹ کیا جا رہا ہے اس سے ممکنہ طور پر بہت بڑا وبا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششوں کے تائندہ وفاقی بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے ایک نئی فکسڈ ٹیکس اسکیم متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئی فکسڈ ٹیکس اسکیم کو ملک بھر میں نافذ کیا جائے گا اور اس کا مقصد ملک بھر کے خوردہ فروشوں کے درمیان ٹیکس کی تعمیل کو بڑھانا ہے۔ پیر کے روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ایران جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایک جوہری پاور پلانٹ کے حملے کے بعد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر فوجی آپشنز پر بات چیت متوقع ہے۔ برینٹ کروڈ فیوچر 2.1 یا 1.84% بڑھ کر 432 GMT تک 111.27 فی بیرل پر پہنچ گئے، لیکن وہ 5 مئی کے بعد سے اپنی بلند ترین سطح پر 112 سے دور تھے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات میں کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ دورے کے دوران شان و شوکت اور تقریب حسب توق تھی۔ سربراہی اجلاس نتائج سے زیادہ آپٹیک حسب توق تھا، لیکن اس کے مرکز میں یہ سپر پاور مقابلے کو منظم کرنے اور دنیا کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز تعلقات کو مستحکم کرنے کے بارے میں تھا۔ یہ میٹنگ ہفتوں کی تاخیر کے بعد ایک ایجنڈے کے ساتھ ہوئی جو دو عالمی طاقتوں کے درمیان تنازعات کی حد سے مماثل ہے۔ تجارت، ٹیکنالوجی، نایاب زمین اور اہم معدنیات، تائیوان اور ایران تنازع، دونوں طاقتوں کے درمیان AI کے غلبے کی دوڑ بدستور شدید ہے۔ 17 جنوری 1961 کو ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور ریاستہائے متحدہ کے صدر کی حیثیت سے اپنا الداعی خطاب کرنے کے لیے ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک سادہ رسمی الدا کے بجائے سابق 5 اسٹار جنرل جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں اتحادی افواج کی کمان کی تھی اور بعد میں امریکہ کی سرج کی سیکورٹی ریاست کی صدارت کی تھی، نے ایک انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کچھ نیا بنایا ہے، ہتھیاروں کی ایک مستقل صنعت جو فوجی طاقت، سائنسی تحقیق، سیاسی اثر و رسوخ اور ریاستی اخراجات سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ اس کا خوف صرف ہتھیاروں کی پیداوار نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل معیشت کی تخلیق تھی جس میں جنگ معاہدے، اثر و رسوخ، تحقیقی بجٹ اور سیاسی طاقت کا ذریعہ بنتی تھی۔ پاکستان نے مالی سال 25 کا اختتام 20 سالوں میں اپنے سب سے مضبوط مالی اعداد اور ایک نسل میں سب سے کمزور ترقیاتی بجٹ کے ساتھ کیا۔ خسارہ کم ہو کر GDP کے 5.4% تک پہنچ گیا، بنیادی سرپلس 4% تک پہنچ گیا، کرنٹ اکاؤنٹ 14 سالوں میں پہلی بار مثبت ہوا اور ذخائر $21 بلین سے تجاوز کر گئے۔ مالی سال 26 کے جولائی تا مارچ کے اعداد و شمار نے اسے 27 سالوں میں سب سے کم مالیاتی خسارے میں GDP کے 7% پر بڑھا دیا ہے، جس میں 2% بنیادی سرپلس ہے۔ اس کے باوجود وفاقی ترقیاتی اخراجات کو GDP کے بمشکل 1% سے کم کیا گیا ہے، پھر وسط سال میں $1 ٹریلین سے گھٹ کر $897 کر دیا گیا ہے، جو کہ عوامی سرمایہ کاری کے دور میں 7% کے اپنے عروج سے بہت نیچے ہے۔ بینکوں نے اپنے اثاثوں کا بڑا حصہ پرائیویٹ کریڈٹ کے بجائے سرکاری سیکیورٹیز میں رکھا ہے اور 25 سرکاری اداروں کو گزشتہ سال $832 ارب کا نقصان ہوا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی رہنما شی جن پنگ کی سربراہی ملاقات کے بعد چین ہر سال امریکہ سے $17 بلین مالیت کا زرعی سامان خریدے گا۔ اتوار کو جاری کردہ حقائق نامہ کے مطابق چین 2028 تک خریداری کرے گا۔ 2026 کا ہدف تناسب قیمت پر سال کے باقی حصوں پر لاگو ہوگا۔ ایران، اسرائیل امریکہ تنازع کے پھیلنے والے اثرات سے بڑھے ہوئے اقتصادی بحران کے باوجود اپریل 2026 تک صوبائی محصولات کی نقل و حرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعہ پورے سال کے اہداف کو پورا کرنے کے راستے پر ظاہر ہوتا ہے، جو ماضی کی جڑ سے بدتریج وقفے کا اشارہ دیتا ہے۔ کمزور ذیلی قومی ٹیکس حکام نئے ڈیجیٹل ڈیٹا ٹولز، ٹارگیٹڈ انفورسمنٹ، رسک بیسڈ کمپلائنس، فیلڈ سروے کے ذریعے ٹیکس بیس کی توسیع اور بہتر آڈٹ اور اسسمنٹ میکانزم کے ذریعے توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ PPP اور مسلم لیگ کے اندرونی کا ذرائع آنے والے دنوں میں بڑی آئینی تبدیلیوں کے امکان کو مسترد نہیں کرتے۔ نصاب آبادی کی بہبود کانوں اور معدنیات مرکز میں واپس آ سکتے ہیں۔ جب حال ہی میں پوچھا گیا کہ کیا 28ویں ترمیم کا امکان ہے تو کیا 28ویں ترامیم کا امکان ہے، تو پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جانب سے ایسی کوئی تجویز نہیں دی گئی تھی۔ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری بدستور خراب قرضوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے تناؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ 2025 کے آخر تک غیر فعال قرضے NPLs تقریباً 980 بلین روپے تک بڑھ گئے ہیں۔ اس سے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ قرضوں کی وصولی کے فریم ورک میں ڈھانچہ جاتی کمزوریاں اور نافذ کرنے والے کمزور میکانزم NPL کے ریزولوشن میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کارولا شکنی کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ خراب قرضوں کا بڑا حصہ کمرشل بینکوں کا ہے، جس میں NPL 943 ارب روپے تک پہنچ گیا، جبکہ خصوصی بینکوں نے اور ترقیاتی مالیاتی اداروں نے مزید 16 ارب روپے کا حصہ ڈالا، اگرچہ مجموعی طور پر انفیکشن کا تناسب 6% سے بہتر ہو کر 1% ہو گیا، کیونکہ قرضوں میں اضافہ ہوا، لیکن خراب قرضوں کا کل ذخیرہ ستمبر میں 947 8 ارب روپے سے بڑھ کر دسمبر میں 964 ارب روپے تک پہنچ گیا۔
بوجا نائجیریا امریکہ اور نائجیریا کی افواج کے ہاتھوں داعش آئسس کے دوسرے کمانڈر ابو بلال المنوکی کا قتل انسداد دہشت گردی کے لیے ایک قابل ذکر کامیابی ہے۔ اس کے باوجود جھیل چاٹ بیسن کا مشاہدہ کرنے والے تجزیہ کاروں کے لیے یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ خطے میں کس قدر مستقل اور پیچیدہ عدم تحفظ بن چکا ہے۔ بورنو ریاست سے تعلق رکھنے والا ایک نائجیرین شہری المنو کی دنیا کے سب سے زیادہ فالس مسلح گروپ تھیٹر کے مرکز میں چاٹ جھیل کے قریب ایک کمپاؤنڈ سے کام کر رہا تھا۔ لائن شگاف ہے، لیکن مہراب عبداللہ زادہ کی آواز صاف ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے حیرت انگیز طور پر مستحکم ہے۔ وہ مغربی ایران میں سزائے موت پر ہے۔ وہ جلدی سے بولتا ہے جیسے وقت ختم ہو رہا ہو، اور اس کا پیغام مایوس کن ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ ڈرون حملے سے اتوار کو اس کے نیوکلیئر پاور اسٹیشن کے قریب آگ بھڑک اٹھی اور اس واقعے کو خطرناک اضافہ قرار دیا۔ حکام ہڑتال کے ذریعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ملک کی وزارت دفاع نے کہا کہ 3 ڈرون مغربی سرحدی سمت سے متحدہ عرب امارات میں داخل ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ گھڑی ٹک رہی ہے کیونکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات تکل کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹرچ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا، وہ بہتر طور پر آگے بڑھی تیز یا ان میں کچھ باقی نہیں رہے گا، وقت جوہر کا ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں سے چین گھروں کے مالکان کی ایک قوم رہا ہے جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت کو مالکان کی ایک پورا کر رہا ہے۔ 1990 کی دہائی میں فلاحی ہاؤسنگ پالیسی کے زوال اور حتمی سائن لیا ہے۔ حکومتی منصوبہ بندی نے گہرے ثقافتی پالیسی کے زوال اور حتمی خاتمے کے بعد سے حکومتی منصوباتی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر دی ہے تاکہ مغرب میں نجی ملکیت کی ایک ایسی سطح پیدا کی جا سکے جو ناقابل تسخیر ہو۔ ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ملک کی 250ویں سالگرہ کے طور پر واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال میں 9 گھنٹے کی دعائیت تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اتوار کی تقریب کا نام تھا 250 دعا، تعریف اور تھینکس گیونگ کی قومی جوبلی، اور یہ مشرقی امریکی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک 13:00 سے 22:00 GMT تک ہوا۔ وزارت صحت کے مطابق جنوبی اور مشرقی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کے سلسلے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی کے باوجود اتوار کو ہونے والے حملوں میں طائر فیلسے، طائر دیبا، ازاریہ اور جبچٹ کی میونسپلٹی شامل تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنی دھمکیوں کا اعادہ کیا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات بدستور ناکام ہو رہے ہیں۔ اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اتوار کی صبح کی ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے خبردار کیا کہ امریکی فوجی کارروائی کی نئی لہر شروع ہونے سے پہلے وقت بہت کم ہے۔ بلومبرگ کے مارک گورمین کے مطابق جب ایپل جون میں ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس میں سری کے ایک نئے ورژن کی نقاب پاٹناسم سے لگیں گے۔ سری کے دوبارہ لانچ کو بڑے پیمانے پر ایپل مصنوعی ذہانت میں سری کے دوبارہ کام کرنے کے بڑے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اپنی مطابقت کو دوبارہ قائم کرنے کے بڑے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ گورمن نے کہا کہ اس کوشش کے ایک حصے بحث کریں گے کہ وہ زیادہ تر دیگر AI کمپنیوں کے مقابلے میں زیادہ رازداری کے لیے دوستانہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔ میکسیکو کی ریاست پیوبلا کی حکومت نے تہویتزنگو شہر میں صبح سویرے فائرنگ کے واقعے میں 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اتوار کو ریاستی حکومت نے متاثرین کی شناخت 6 مرد، 3 خواتین اور 1 نابالغ کے طور پر کی، حالانکہ کوئی نام نہیں بتائے گئے۔ یہ ایک عالمی صحت کا بحران ہے، وبائی مرض نہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت خبردار کر رہا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور ہمسایہ ملک یوگنڈا میں ایبولا کی وبا اب تک کی دریافت سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایلون مسک اور اوپن AI کے وکلاء نے اس ہفتے اپنے اختتامی دلائل دیے اور اب یہ فیصلہ کرنے والے ججوں پر منحصر ہے کہ آیا اوپن AI نے کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ یہ قدرے زیادہ منافع بخش تنظیم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ کرسٹن کوروسیک شان اوکین اور کرسٹن کوروسیک شو میں نے ٹی کے آخری دنوں میں ایک بڑا موضوع یہ تھا کہ آیا اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین قابل اعتماد ہیں۔ مثال کے طور پر مسک کے وکیل سٹیو مولو نے آلٹمین کو اس بارے میں گرل کیا کہ آیا اس نے کانگریس کے دوران بیانات کی سچائی کی جانچ کی تھی۔ پیرو کے انتخابی حکام نے تصدیق کی ہے کہ دائیں بازو کے امیدوار کیکو فوجیموری کا مقابلہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کونڈ کے صدارتی رکن رابرٹو سانچیز سے ہوگا۔ کانگریس کے رقم مرحلے میں ووٹنگ انتشار کے بعد پیرو کی نیشنل جیوری آف الیکشنز تصدیق کی
نے اتوار کو ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے نتائج کی تصدیق کی۔ فوجموری 17% ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر رہے، ان کے بعد سانچیز 12% کے ساتھ تھے۔